أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین جی رکوع نمبر 16 ہے، پہلے پارے کا آخری رکوع ہے، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کی آیت میں، آیت 130 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی کرے گا۔ من یرغب عن ملت ابراہیم، بے رغبتی اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، یعنی صرف اس سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، خود کو بے وقوف بنا لیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں میں سے ہے۔ کون صالح لوگوں میں سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے۔ راغبہ یرغب، یہ جو لفظ ہے راغبہ یرغب، مجھے بتائیے کون سا باب ہے یہ راغبہ یرغب؟ باب باب سین، کون سا باب ہے؟ باب سامع سین، یسمع۔ سمیع سامع یسمع۔ جی سامع یسمع، پہچانا آپ لوگوں نے؟ نہیں پہچانا؟ جی راغبہ الحمدللہ یرغب پہچان لیا۔ کے بعد اگر یہاں پر اگر دیکھیے راغبہ یرغب کے بعد اگر فی آئے تو اس کے معنی کسی چیز میں رغبت کرنا رکھنا ہوتا ہے، اور اگر ان آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی اختیار کرنا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یرغبو آیا ہے، اگر اس کے بعد فی آ جائے، یرغبو فی ملتی ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا رغبت اختیار کرتے ہیں اس کی ملت میں، کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں۔ یہاں پر فی نہیں ہے، ان ہے، اور اگر فی کی بجائے ان آ جائے تو اس کے معنی میں اس کا معنی جو ہوتا ہے ان آنے کی وجہ سے بے رغبتی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ملت ابراہیم کے ابراہیم یعنی ایک اللہ، ملت ابراہیم کیا ہے؟ یعنی ایک اللہ کی عبادت اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کی تابع اور فرما بردار فرمان کر دینا۔ اس آیت میں یہود اور نصارہ اور مشرکین عرب کی تردید ہے کہ وہ تینوں ملت ابراہیم کے دعوے دار تھے، مگر عمل کے حساب سے وہ بالکل ہی سارے بے رغبت تھے۔ کافر یہود اور نصارہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن کوئی ایک بھی ان کی بات کو نہیں سنتا تھا۔ انہوں نے اس میں شرک اور بدعت کو شامل کر کے اپنا الگ الگ طریقہ بنا لیا تھا۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، نصرانی جو تھے وہ 3 خدا مانتے تھے، صلیب کی پرستش اس پر مزید وہ کرتے تھے، اور مشرکین عرب نے بت پرستی اختیار کر لی تھی۔ یہود اور نصارہ کی کچھ بدعات اور خرافات کو بھی ہم مزید انشاءاللہ اگلی آیات میں پڑھیں گے کہ انسانوں نے اپنی زندگی میں بہت سی مختلف چیزوں کو ڈال لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اسے، یعنی کہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، پھر میرے رب نے فرمایا جب اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ کس کے لیے؟ جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسلمہ جو لفظ ہے، یہ جو اسلمہ کا لفظ ہم نے پڑھا، اسلم تو اور اسلمہ جو لفظ ہوتا ہے بیسیکلی یہ اسلمہ یسلمو ہوتا ہے۔ اسلمہ یسلمو کون سا باب بنے گا؟ اسلمہ یسلمو بھابی افعال سے۔ کیوں جی؟ باب فعال سے کیوں ہے میم بتائیے اس گا؟ کے مضارع کی اسلمہ جو سیکنڈ حرف پہلے تو قطعی ہے، حرف قطعی ہے، الف قطعی ہے، اور دوسرے پہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور تینوں پہ فتح کی، ٹھیک ہے، جو اس لیے افعلہ کے وزن پہ اسلمہ ہوگا، اور اس کا مضارع یسلم ہوگا۔ شاباش بارک اللہ فیک۔ اسلمہ یسلمو کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور وہی کرنا جو کہے،
جو وہ کہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے مسلم ہونے کا اقرار کیا اور وجہ بھی ذکر فرمائی کہ میں رب العالمین ہونے کی وجہ سے یہ حق اسی کا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، اسی کا حق ہے کہ میں صرف اور صرف اس کی عبادت کروں، اور میں اپنے آپ کو مکمل طور پر قال اسلمت لرب العالمین، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی۔ کس کو کی؟ اپنے بیٹوں میں سے بیٹوں کو بھی اور یعقوب کو بھی کی، اور یعنی کہ بیٹوں کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی، اور وہ وصیت کیا تھی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، انہوں نے کہا اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، تم ہرگز فوت نہ ہونا، فلا تموتن، تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ الدین سے مراد یہاں اسلام ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی اسی دین کو اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ مسلم ہونے کی حالت میں فوت ہونا اسی وقت ممکن ہے جب بندہ ہر وقت مسلم یعنی تابع فرمان رہے، کبھی کوتاہی ہو تو فوراً توبہ کرے، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ انبیاء کو اپنے اور اپنی اولاد سے متعلق آخری وقت مسلم ہونے کی بھی بہت فکر رہتی تھی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتین، اور یوسف علیہ السلام نے بھی کیا دعا کی؟ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا دعا کی؟ اپنی موت کے لیے کیا دعا کی؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، نبی تھے، نبی نے دعا کیا کی؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ انہوں نے دعا کی کہ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اگرچہ کہ اگر آخر وقت مسلمان ہونا بندے کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جو آدمی دلی لگاؤ کے ساتھ نیک اور بد جو بھی راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے موت کے وقت وہ کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اسی کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی موت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو یہ خیال ہو اور ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے اچھی موت مانگے، تو یقیناً میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ یقیناً ہم لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ موت عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے سورہ لیل میں بھی فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو وہ جس نے تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور تصدیق کی بھلائی کی، فسنيسره لليسرى، تو بس انقریب ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ کھول دیں گے۔ واما من بخل واستغنى، اور رہا وہ انسان جس نے بخل کیا اور اس نے بے پرواہی برتی اپنی ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، وکذب بالحسنى، اور اس نے نیکی کرنے کو جھٹلایا، فسنيسره للعسرى، پس ہم ان قریب اس کی آسانی کر دیں گے، للعسرا، مشکل راستے کی طرف۔ تو دیکھیے کتنی اہم ترین باتیں ہیں یہاں پر ہمارے سمجھنے کے لیے، کہ جس چیز پر ہماری دنیا اور زندگی گزرے گی، اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی وہ چیز ہمارے لیے آسان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ سورہ لیل میں آیت نمبر 5 سے لے کر 10 میں فرما دیا۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا اگلی آیت میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم وہاں موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہ وہ اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر رہے تھے، کہ جب انہوں نے یہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے، تو ان کے بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک
وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کے رب کی، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی، آپ کے جو باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کے رب کی، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام، وَإِسْحَاقَ اور اسحاق علیہ السلام، إِلَٰهٌ واحد، وہ جو واحد الہ ہے اس کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سارے کے سارے فرمانبردار ہیں۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ان آیات میں بیسکلی یہ جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہیں، ان آیات میں بھی یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ کی تردید ہے، جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ان کا دین بھی یہودیت، نصرانیت یا بت پرستی تھا۔ کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ قرآن مجید نے بتایا کہ تم ان بزرگوں پر بہتان باندھ رہے ہو، ان کا دین بھی یہی اسلام تھا جس میں توحید اور اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، اگلی آیت میں رب کائنات نے فرمایا کہ یہ ایک امت تھی، یعنی تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، یعنی کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، یعنی تم سے ان کا سوال نہیں کیا جائے گا اور ان سے تمہارا سوال نہیں کیا جائے گا، تو ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ کتنی اہم ترین بات میرے رب نے یہاں بیان کر دی۔ یہود کو تنبیہ ہے کہ وہ انبیاء اور صالحین کی طرف اپنی نسبت پر غرور نہ کرے۔ یہ نسبت تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، بلکہ نجات کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اور پھر میرے رب نے مزید فرمایا وقالوا كونوا هودا، اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دے بلکہ ہم ابراہیم کی ملت، یعنی کہ ان کے جو طریقہ ہے اس کی پیروی کریں گے، جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اہل کتاب مسلمانوں کو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے اور ہدایت کو اپنے لیے، اپنے دین کے ساتھ ہی مختص کر لیتے کہ ہدایت صرف ہمارا ہی دین ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہدایت صرف وہ ہے جس پر ہم ہیں، اس لیے آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے، اور نصرانیوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آپ کہہ دیں ہم تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں گے جو حنیف اور مسلم تھے، یعنی تمام گروہوں اور آباء و اجداد کی طریقوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو کر پوری طرح اس کی تابع فرمان تھے اور مشرک نہ تھے۔ ان کا دین حق پر ہونا، دین حق پر ہونا تم بھی مانتے ہو۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایک طرف شرک میں گرفتار ہو کر حضرت عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے مانتے ہو، کبھی تین خدا مانتے ہو، کبھی صلیب کی پوجا کرتے ہو۔ دوسری طرف تم وہی الہی کی پیروی کے بجائے تم نے اپنے احبار اور رہبان بنا رکھے ہیں، تم اپنے علماء کی عبادت کرتے ہو اور ان کی تقلید کرتے ہو، ان کی باتیں کرتے ہو اور فرقہ واریت میں بٹ چکے ہو۔ آج امت مسلمہ بھی فرقہ واریت میں بٹی ہوئی ہے، وہ بھی اندھی تقلید پر پڑی ہوئی ہے، اور کہتے کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے۔ دین کے معاملے میں سننے پر اکتفا کر لیتے ہیں، قرآن کے معاملے میں سننے پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ جب کسی اپنے معالج کے پاس جانا ہوتا ہے، اپنے جسم کی بیماری کی بات آتی ہے، تو بہترین سے بہترین معالج کے پاس جاتے ہیں اور اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ ہم نے اسی سے پوچھنا ہے، اس کے بارے میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اور جو دلوں کے اندر ایمان ہے، وہ ایمان اتنا کم اور اتنا بے وقت ہے کہ اس کے لیے کسی پر بھی بھروسہ کر کے آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس سے سنا۔ کیا ہماری عادت وہ عیسائیوں اور یہودیوں جیسے نہیں جنہوں نے صرف اور صرف اپنے احبار، اپنے علماء کے اوپر ہی پڑے رہے اور خود کبھی کوشش نہ کی سیکھنے کی؟ کیا ہمارا حال بھی ان جیسا نہیں ہو گیا؟ جو بھی چیز ہو اب تو فوراً یوٹیوب کھولتے ہیں، بس پکڑ کے اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، کبھی خود قرآن کی آیتوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کی، کبھی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ کہتے ہیں کہ یہ کام صرف مولویوں کے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صرف دنیا داری۔ میرے رب نے مومنوں کے لیے دنیا نہیں بھیجی، مومنوں کے لیے دنیا نہیں ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے مومن صرف مولوی ہے؟
ہم سب پھر کیا ہیں؟ ہم سب دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمارا کیا مقصد ہے پھر اس دنیا میں آنے کا؟ تو مسلمان بھی آج یہی کام کر رہے ہیں، اور ان بزرگوں کی تقلید کرنا، جو نبیوں نے بھی جو جن باتوں کا نبیوں نے نہیں کہا اپنے اوپر واجب قرار دے دیتے ہیں، اور پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھا ہی کام کر رہے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ وہ یقین ہے جو گمراہی کی طرف یقین ہے، کہ جو غیر اللہ کو مانتے ہیں، جو حج کے بجائے بزرگوں کے مقبروں پر جاتے ہیں، نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کو ترک کرتے ہیں، اور ان کو ترک کرنے کے بعد اپنے مرضی کے وظائف کرتے ہیں، خود ساختہ وظائف کرتے ہیں، جو کہیں پر قرآن اور سنت سے واضح نہیں، قرآن اور سنت سے ثابت نہیں، تو یہ دین نہیں بلکہ یہ بے دینی ہے۔ اسلام دراصل عقائد اور رسول کے مجموعے کا نام ہے۔ ہمارے عقائد بالکل درست ہونے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں، ہم کیوں فرقہ واریت میں بٹے؟ ہم فرقہ واریت کی بات ہرگز نہیں کر رہے، لیکن اسلام ہے کیا؟ عقیدہ۔ سب سے پہلا رکن اسلام کا کیا ہے؟ عقیدہ۔ کیا آپ کا عقیدہ درست ہوگا تو اسلام، آپ کا ایمان درست ہوگا، آپ درست مسلمان ہوں گے۔ جس کا عقیدہ ہی درست نہیں، وہ پھر مسلمان کس طرح کا؟ اسلام تو شروع ہی عقیدے سے ہوتا ہے، عقائد اور اصول کا مجموعہ ہے، یعنی توحید کا عقیدہ اور وحی الہی کی اتباع کرنا، وحی الہی کی توحید کا عقیدہ اور وحی الہی کی اتباع کرنا۔ دین اور ملت سے بھی یہی مراد ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین اور ملت یعنی اسلام کی پیروکار تھے۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو بعض احکامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اللاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں یعنی شریعتیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ اس لحاظ سے دین محمدی بھی ملت ابراہیم ہے۔ یہودیت اور نصرانیت ملت ابراہیم سے خارج ہے، وہ ملت ابراہیمی نہیں ہے، کیونکہ وہ توحید الہی کے بجائے شرک میں اور وحی الہی کی پیروی کے بجائے وہ اپنے علماء، اپنے رہبان کی پیروی میں گرفتار ہو گئے اور تورات اور انجیل پر عمل چھوڑ بیٹھے۔ اگر وہ واقعی مسلم ہوتے تو تورات اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی تھی اس پر ایمان لے آتے۔ کیا آج ہم مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہے؟ کیا آج ہم مسلمان یکسو ہیں؟ کیا آج ہم نبی کی پیروی کر رہے ہیں؟ تو سوچئے، ہمارے لیے یقیناً لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں لوگ بڑا حقیر سمجھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ہماری بات سننا پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے، آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی بات کر دیں گے، کہیں ایسی کوئی بات نہ کر دیں جو ان کو ناگوار گزرے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ پیروی نہیں کر رہے، وہ آپ کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خود بخود ایسی محفلوں سے دور کرتا جائے گا، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل کرتا جائے گا جو اس کے مقرب لوگ ہوں گے۔ تو جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، روز قیامت میرا رب انہی کے ساتھ ہمیں اٹھائے گا۔ پھر میرے رب نے فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ والاسباط، جو لفظ ہے یہ سبتن کی جمع ہے، جس کے معنی آسانی سے پھیلنا ہے۔ اولاد کی اولاد کو بھی اسی پھیلاؤ کی وجہ سے سبتن کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی اولاد کے 12 قبائل الاسباط کہلاتے ہیں۔ الاسباطی پر الف لام کی وجہ سے اس کی اولاد، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ میں لہو پہلے آنے کی وجہ سے ہم اسی کے فرما بردار ہیں کا ترجمہ کیا جائے گا۔
اس آیت میں مسلمانوں کو اصل ہدایت اور ایمان کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی قرآن پاک سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اور جتنے انبیاء اور رسول آئے، جن میں سے بعض کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں، بعض کے موجود نہیں ہیں، سب پر ایمان لایا جائے کہ وہ سب حق ہیں۔ ان کے درمیان فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مان لیا اور کسی کو نہ مانا، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نصرانیوں نے آخری پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی قرآن، یعنی نبی کے ہر ہر حکم کو ماننا، اللہ کے ہر ہر حکم کو ماننا، اس پر عمل کرنا اور قرآن پر یقین رکھنا، کیونکہ باقی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ پہلے تمام پیغمبر خصوصاً اپنی قوم کی طرف آتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک تمام لوگوں کے لیے بھیج دیا۔ پھر پہلی کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں رہی، بلکہ ان میں تحریفات ہو گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات عبرانی میں پڑھتے، پھر اہل اسلام کے لیے عربی میں اس کی تفسیر کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب کو نہ سچا کہو اور نہ ان کو جھوٹا کہو، بلکہ یوں کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو اللہ نے نازل کیا، ہماری طرف جو اللہ نے نازل کیا۔ یعنی اہل کتاب کو سچا جھوٹا نہ کہو، کیونکہ مسلمان نہیں جانتے تھے عبرانی زبان کو، وہ جو کہیں وہ اسی پر یقین کر لیتے۔ تو آپ اس بات کو سوچئے کہ ان عبرانیوں کو ان کی تورات اور انجیل کو سننے کے لیے کہا گیا، کیونکہ تمہیں علم نہیں اس زبان کا، اسے تمہیں کیا معلوم کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں عربی کا علم نہیں ہوگا تو ہمیں کیا معلوم کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ تو جو آپ کے سامنے کہہ دے آپ اسی بات کو مان لیں گے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں۔ جب تک نہیں سیکھیں گے اس دین کی گہرائیت پر، اس قرآن پر کی گہرائیت میں اللہ کے احکامات کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے، تب پھر ہم بھی انہیں عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح اپنے علماء کے پیچھے ہی ساری زندگی لگے رہیں گے، اور ساری زندگی ایک آیت کو، ایک لفظ کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے۔ تو باقی قرآن کی ساری آیتیں نعوذ باللہ کیا بے وقت ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ درس پر جاتے ہیں، درس پر وہ 4-5 چیزیں وہی احادیث بار 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 کھول کھول کر وہی بار 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 بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر پہلے حدیثوں کی طرف جانا، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ پہلی چیز جو ہمیں اللہ سے ملاتی ہے، جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں، وہ قرآن ہے۔ ہم نے اس سرے کو چھوڑ دیا تو ہم یقیناً کچھ حاصل نہ کر سکتے۔ پھر میرے رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ شقاق کا جو لفظ ہے یہ شقون میں سے باب مفعلہ کا مصدر ہے۔ مصدر کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایکچول سارے ورڈز اس سے بنتے ہیں۔ شقاق ان کا جو لفظ ہے یہ شقون میں باب مفعلہ کا مصدر ہے، مفعلہ ایز اٹ از، اسی کے اس پر پورا اترتا ہے، یعنی بعض کا ایک شق میں اور بعض کا دوسری شق میں ہو کر مقابلے میں آ جانا۔ باب مفعلہ میں کیا ہوتا ہے، دو فریق آپس میں مقابلے میں ہوتے ہیں، یعنی یہ لوگ ان چیزوں پر ایمان لائیں جن پر تم ایمان لائے ہو، جن کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہے، تو واقعی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو محض مخالفت اور ضد کی وجہ سے ایسا وہ کریں گے۔ اور وعدے کے مطابق واقعی اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے لیے کافی ہو گیا۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع مدینہ سے نکالے گئے، اور بنو قریظہ کو قتل کیے گئے، اور بالآخر تمام یہود اور نصارہ پورے جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا۔ اگلی آیت بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور رنگ میں اللہ سے کون بہتر ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اس پر نصب فعل امر ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا صبغۃ اللہ، کہ یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ۔
यहाँ पर और कोई वजह है नहीं, यहाँ पर इसको जबर में जाने की कोई और वजह है क्या? यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है सिबगतुल्लाही। सिबगता जो है ये इसम है या फेल है? बताइएगा जी। सिबगतुल्लाही, सिबगता क्या है? ये पूरा क्या बन रहा है? सिबगतुल्लाही क्या बन रहा है पूरा? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी बन रहा है। इजाफी। मुरक्कब इजाफी है। तो लेकिन यहाँ पर तो उसके हिसाब से सिबगतु, यहाँ पर तो सिबगतु होना चाहिए था, सिबगतु नहीं है। यहाँ पर जबर आने का मकसद क्या हुआ? क्योंकि ये आपका बना, क्या बना? आपका फेल अमर बना। ठीक है। फेल अमर बनने की वजह से क्या होता है, लास्ट लेटर को क्या दे देते हैं? जज्म दे देते हैं। लेकिन हमने इसको आगे मिलाना भी था, हमने इसको जबर देकर आगे मिला दिया। तो यहां पर जो जबर आई है ये इसको फेल अमर बनाने के लिए यहां पर सिबगतुल्लाह ही बना है। मेरी बात समझिए आप लोग, सिबगतुल्लाह ही फेल अमर बना यहां पर, यानी अल्लाह का रंग इख्तियार करो। यानी हमें चाहिए कि हम अल्लाह का रंग इख्तियार करें, हमारी बात से, हमारे चलने से, हमारी चाल ढाल से अल्लाह का रंग जाहिर होना चाहिए। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और कौन ज्यादा अच्छा है रंग में, व नहनु लहु आबिदून, और हम सारे ही उसी की इबादत करने वाले हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर बहुत अहम बताना चाहूंगी, वो क्या है? ये शायद अल्लाह के रंग से मुराद दीन इस्लाम, ये वो फितरत है जिस पर अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया। इसको सिबगत अल्लाह कहने की वजह यह है कि नसारा ने नसरानियत के लिए एक जद रंग का पानी मुकर्रर कर रखा था। जब कोई बच्चा पैदा होता या कोई शख्स उनके दीन में दाखिल होता तो वो उसको उस पानी में गुस्ल देते और कहते कि ये अब पाक और सही मानों में नसरानी हो गया है, ईसाई हो गया है। इस रस्म का नाम उनके यहाँ मामूद या बिप्तिस्मा देना है। उसको इस रस्म को वो मामूद या बिप्तिस्मा कहते हैं। आप इसको अगर नेट पर सर्च करेंगे तो आज भी ईसाइयत में और यहूदियत में जो दाखिल होता है उसको बिप्तिस्मा का रंग देते हैं, उस पानी में वो डिबोते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने उसकी उनकी तरदीद फरमाई और फरमाया कि सबसे बेहतर रंग अल्लाह का रंग है, यानी दीन इस्लाम है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया के लिए जो मबूस हुए हैं, और वो सारों के लिए वही दीन है, और तुम्हें चाहिए कि उसकी पाबंदी करो। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून। फिर मेरे रब ने मजीद अगली आयत में क्या मेरे रब ने फरमा दिया? अल्लाह ने फरमा दिया, कह दे क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? तो हाजूना, झगड़ा करते हो अल्लाह के बारे में। वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम, वो हमारा रब भी है और वो तुम्हारा रब भी है। वलना आमालुना वलना वलकुम आमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, और हम अल्लाह के लिए ही खालिस है। यहूद मुसलमानों से झगड़ते कि तमाम अंबिया बनी इसराइल में से हुए हैं, फिर ये आखिरी नबी अरब से कैसे हो गए? हमारा दीन सबसे बेहतर और तमाम अंबिया का दीन है, क्योंकि तमाम अंबिया उन्हीं में से आए। तो इस आयत में उनकी तरदीद फरमाई गई कि हमारा तुम्हारा सब का रब एक है और हम इबादत में मुखलिस भी हैं। फिर तुम्हारा ये कहना कि हम बेहतर हैं, ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? वनहनु लहु मुखलिसून, हम सब अल्लाह के लिए खालिस है। अम तकूलून इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा। फिर मेरे रब ने क्या ही खूबसूरत बात कही, या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद यहूदी थे या ईसाई थे? कानू हुदन औ नसारा, वो यहूदी थे या ईसाई थे? कुल, कह दीजिए, तुम आलमू अमिल्लाह, अल्लाह को तो जानते थे ना। तो अल्लाह ने कहा, ए नबी आप उनको कह दीजिए, क्या तुम ज्यादा जानते हो या वो अल्लाह ज्यादा जानता है? वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिन अल्लाह। फिर मेरे रब ने मजीद क्या फरमाया, इस और इससे बड़ा बड़ा जालिम कौन है? जो जालिम इससे बड़ा कौन है जिसने गवाही को, शहादत को छुपा दिया, अल्लाह की गवाही को, अल्लाह की बात को छुपा दिया। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला हरगिज गाफिल नहीं तुम्हारे अमाल से, वो सब देख रहा है, सब जान रहा है।
یہودیت اپنے موجودہ نظریات اور عقائد کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور نصرانیت اپنے مخصوص نظریات اور عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی۔ یعنی یہ عیسائیت اور یہودیت ان کی زندگی میں نہیں تھے۔ ان کی زندگی میں کیا تھا؟ کون سا دین تھا؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کون سا دین تھا؟ بتائیے گا جی جلدی سے۔ دین ابراہیمی۔ دین ابراہیمی کیا تھا؟ توحید، ایک اللہ توحید۔ کو ماننا، تو توحید کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ توحید یعنی کہ دین ابراہیمی کیا ہے؟ اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام تھا۔ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جانا۔ تو دین اسلام اللہ کا فرما بردار، جو بھی اللہ کا فرما بردار ہوا وہ دین اسلام میں آ گیا۔ جس نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی یقیناً وہ سب کے سب گمراہ ہیں، چاہے وہ ہم مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کہتے رہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے چونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کی، کچھ باتیں اپنی مرضی کی مان لی اور کچھ باتیں ہم نے ٹھکرا دیں، تو یقیناً پھر ہم بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق عمل نہیں کر سکتے، ہمیں ساری وہ باتیں عمل کرنا لازم ہے جو اللہ نے ہمیں کہہ دی۔ یہود اور نصارہ کے عالم لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق اور ان کی اولاد اس یہودیت اور نصرانیت سے بلکہ موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی بہت پہلے گزرے ہیں، مگر یہود اور نصارہ کے ان علماء نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ یہ تمام انبیاء یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور نصارہ کے قوم کے مطابق نصرانی تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود اور نصارہ کی اس بددیانتی کو ظاہر فرمایا ہے کہ شہادت چھپانے کے مجرم قرار دے کر سب سے بڑے ظالم قرار دیا ہے۔ یہود اور نصارہ کے اس فعل کی مثال امت مسلمہ میں ایسے ہے جیسے کوئی مسلم عالم عوام کو یہ باور کراوائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقہ حنفی یا فقہ شافعی کے مطابق فیصلے فرماتے تھے، حالانکہ اسے خوب معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں پیدا ہوئے اور وہ نبی بھی نہیں تھے، تو ان کی حجت یقیناً سب کی غلط ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب تک قرآن کو نہیں تھامیں گے تب تک قبلہ درست نہیں ہو سکتا، اور جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک اسلام پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں دوبارہ تنبیہ فرمائی کہ نجات کا تعلق تو اپنی کمائی اور اپنے عمل پر ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ان انبیاء اور صالحین کی طرح خود بھی عمل ویسے ہی کرو، ورنہ محض ان کی طرف نسبت اور ان کی کرامتیں بیان کر کر کے اپنی روزی روٹی نہ کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو بھی یہی کہا کہ روز قیامت میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا، ہر کسی کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی، اللہ کے دین کی پیروی کریں اور اس پر اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان بنا دے اور اپنی مشیت کے مطابق، اپنی رضا کے مطابق ہمارے اعمال کو ڈھال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔